السلام علیکم۔ میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ کہانی سنتے ہیں۔ سوتیلی۔ جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ کس سے خوف آتا ہے؟ جس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ میں اللہ سے جھولی پھیلا کر رحم کی دعا مانگتا ہوں۔ ایک بدنسل، شر پھیلانے والی، رونے دھونے والی عورت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ اگر خدا کی لعنت پڑ جائے تو معاشرے تباہ کر دیتی ہے۔ عورت کی درندگی کس حد تک جا سکتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں میں عورت کو معصوم ایک شہزادی حور کی مانند مہکتی کوئی گلاب کی کلی، کوئی شبنم کا پانی، کوئی بارش کی بوند، کوئی جگنو کی روشنائی، کوئی تتلی کی خوبصورتی، کوئی کوسے قضا، کوئی شہد کی مٹھاس لکھتا ہوں۔ وہیں عورت کو درندگی کی بھیانک صورت اور جہالت کی دیمک، بھیڑیے کی نسل، معاشرے کی دیمک، بدبخت بھی لکھتا ہوں۔ آپ کی اپنی رائے اور سوچ ہے۔ جاؤ جا کر برتن دھو۔ سن رہی ہو یا نہیں؟ وہ چھوٹی سی معصوم عائشہ بھی 7 سال کی تو تھی۔ ڈرتے ہوئے برتن اٹھائے دھونے لگی جا کر۔ سردی سے کانپ رہی تھی۔ برتن دھوئے تھے کہ ایک چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹا، گر کر ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی ماں کو پتا چلا، ہائے منحوس، تو نے کپ توڑ دیا۔ عائشہ کا گلا پکڑ کر دبا دیا۔ عائشہ کا سانس بند ہونے لگا، زبان باہر آنے لگی۔ ماں نے دھکا دے کر اسے زمین پہ دے مارا۔ عائشہ بے ہوش ہو گئی تھی، ٹھنڈے فرش پہ پڑی ہوئی تھی۔ ہائے، یہ ستم ڈھایا جاتا ہے جب سگی ماں مر جاتی ہے۔ فارس لکھے تو جہاں کو آگ لگا دے۔ عائشہ کی ماں مر چکی تھی۔ وہ اپنی امی کی لاڈلی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ماں بیمار ہوئی اور عائشہ کو چھوڑ گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ شادی کی تو ایک عورت سے تھی، لیکن وہ عورت انسان نہیں، ایک درندہ صرف تھی۔ نہ جانے ماں کے ساتھ جب لفظ سوتیلی لگ جائے تو وہ بدبخت کیوں ہو جاتی ہے، وہ جنگلی کیوں بن جاتی ہے۔ عائشہ کو کچھ دیر بعد ہوش آیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ڈر رہی تھی۔ آہستہ سے اٹھی۔ ماں دروازے کو باہر سے لاک لگا کر محلے میں گھومنے گئی تھی۔ عائشہ اٹھی، کمرے میں کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ خوفزدہ تھی۔ امی تو 1 سال پہلے مر گئی تھی۔ پاپا گندی عورت کو امی بنا کر لے آئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا۔ ابھی عائشہ 7 سال کی تو تھی۔ دروازے کے پاس بیٹھ کر سوراخ سے باہر دیکھ کر آنے والے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ پھر ایک شخص کو آواز دی، چاچو، چاچو، دروازہ کھولنا باہر سے۔ اس شخص نے دروازہ کھولا۔ چہرے پہ تھپڑ کا نشان تھا۔ 7 ہمسایوں کے بچے تھے، ان کے ساتھ جا کر کھیلنے لگی۔ سارے بچے کھیل رہے تھے، عائشہ بھی کھیلنے لگی۔ اتنے میں دوپہر کا وقت ہوا۔ سب بچوں کی مائیں ان کو اپنے اپنے گھر لے گئیں۔ کوئی کہتی، چل میرا پتر گھر، تیرے پاپا سموسے لے کر آئے ہیں۔ کوئی کہتی، چل اتنی سردی ہے، گھر بیٹھ کے آرام کر۔ کوئی ماں منہ چوم کر بولی، آ جاؤ کھانا کھا لو آ کر، 12 بج گئے ہیں۔ سب بچے چلے گئے۔ عائشہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ سوچنے لگی، میری امی بھی قبرستان سے آئیں گی اور لے جائیں گی ساتھ۔ سارا دن گزر گیا۔ گندے کپڑے پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے راہ دیکھتی رہی کہ امی آئیں گی۔ پھر اٹھی، قبرستان کی طرف چل دی۔ امی میری آتی ہی نہیں، سب کی امی آتی ہیں، لیکن وہ بیچاری کہاں جانتی تھی ماں اب کبھی نہیں آنے والی۔ بھوک لگی ہوئی تھی۔ شام ہونے لگی، ڈر سا لگنے لگا، کوئی نہیں پوچھنے والا تھا۔ عائشہ بیٹی کہاں جا رہی ہو، گھر نہیں جانا کیا؟ پھر گھر واپس آئی۔ ماں نے دروازہ بند کر دیا ہوا تھا۔ ننھے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔
امی امی دروازہ کھولو نا، پاپا دروازہ کھول دو۔ ماں نے آواز سنی، گالی دے کر بولی باہر رہنے دو اسے، اس کو پتہ نہیں ہے سارے برتن دھونے والے ہیں، کھانا بنانے والا ہے۔ کھیلنے چلی گئی تھی کمینی عورت کی بچی۔ شوہر بولا جا دروازہ کھول، اسے اندر آنے دے۔ ستیلی ماں غصے سے بولی تم کو بہت فکر ہے اس کی، وہ اگر آج گھر کے اندر آئی تو میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یاد رکھنا، بڑا پیار آتا ہے تم کو اس پہ۔ پاپا خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے جو مرضی کر، مجھے سونے دے۔ ماں نے ٹی وی آن کیا، ڈرامہ دیکھنے لگی۔ یہ سردی جما دینے والی تھی۔ عائشہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی، اتنے میں انڈے بیچنے والا آیا، آواز دے رہا تھا گرم انڈے۔ عائشہ کی طرف دیکھا جو سردی سے کانپ رہی تھی، پاس آیا، پتر باہر کیوں بیٹھی ہے؟ عائشہ کانپتی آواز میں بولی امی دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ انڈے والے نے 2-4 بار دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ عائشہ کو اس نے ایک انڈا دیا۔ عائشہ انڈا چھیلتے ہوئے بولی چاچو مجھے میری امی کے پاس چھوڑاؤ گے کیا؟ انڈے والا مسکرایا، کیوں بچی، تیری امی تو اندر ہے نا، گھر کے اندر۔ عائشہ ہنسنے لگی، چاچو آپ بھی بالکل پاگل ہی ہیں، یہ میری تھوڑی ہے، میری امی تو قبر میں رہتی ہے، وہ پاپا سے ناراض ہو کر گئی ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ انڈے بیچنے والے کا دل دہل گیا، عائشہ کے ماتھے پہ بوسہ کیا، سمجھ گیا تھا سگی ماں تو جان مار دیتی ہے، سوتیلی ہی ایسا سلوک کر سکتی ہے۔ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، محلے والے بھی آ گئے۔ ماں گالی دے کر بولی ایک تو یہ محلے والے بڑے سگے بنتے ہیں اس کمینی کے۔ دروازہ کھولا، محلے والے کہنے لگے بی بی کچھ شرم کر، چھوٹی سی بچی ہے یہ، سردی ہے تم دروازہ بند کیے سو رہی ہو۔ ستیلی ماں شور مچانے لگی، تم لوگ کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے والے؟ میں پولیس بلوا لوں گی، تم لوگ زبردستی ہم کو تنگ کر رہے ہو۔ اب ہر عزت دار انسان ایسی بدبخت سے بچنا چاہتا ہے۔ عائشہ گھر میں داخل ہوئی، ہاتھ میں انڈا پکڑا ہوا تھا۔ سب لوگ چلے گئے، ماں نے بالوں سے پکڑا، گھسیٹنے لگی، منحوس مر کیوں نہیں جاتی؟ تیری ماں تو مر گئی، تو کیوں نہیں مرتی؟ مر جا تو بھی۔ عائشہ رونے لگی۔ باپ کمرے سے آواز دے کر بولا میری جان چھوڑ دے، نہ اپنی طبیعت خراب کر، دفع کر اسے، آ جا سو جا آ کر۔ عائشہ کا بستر فرش تھا اور اوڑھنی ایک پھٹی پرانی سی چادر۔ بھوک لگی ہوئی تھی لیکن کچن کو ماں نے لاک لگایا ہوا تھا۔ ماں جب سو گئی بھوک ستانے لگی۔ عائشہ اٹھی، کچرے والے شاپر میں کل کی سبزی اور روٹی پڑی تھی، وہ نکال کر کھانے لگی۔ ہائے ماں قربان جائیں، مائیں مر جائیں تو بیٹیاں فنا ہو جاتی ہیں۔ وہ 7 سال کی عائشہ اکیلے میں باتیں کرنے لگی، امی تو آ جا نا، مجھے بتا کر بھی نہیں گئی تھی، اتنا دل کرتا ہے میں تیرے پاس سو جاؤں، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کیسے آؤں گی۔ وہ خراب کھانا کھا کر فرش پہ لیٹ گئی۔ سردی تو تھی لیکن کیا کرے، کون پوچھنے والا تھا، سو گئی۔ صبح ماں نے پاؤں سے ہلایا، اٹھ منحوس جھاڑو لگا۔ باپ کام پہ جا چکا تھا۔ عائشہ بولی میں نے پہلے کھانا کھانا ہے۔ ماں گالی دے کر بولی سارا کام ختم کر پھر کھانا دوں گی ورنہ تیری جان نکال لوں گی، سمجھی؟ وہ ڈری سہمی اٹھی، جھاڑو دینے لگی، پھر برتن دھوئے، تھک گئی۔ ماں باہر چلی گئی تھی، جلدی سے کچن میں گئی، جو بھی روکھی سوکھی ملی کھانے لگی، بڑے بڑے نوالے لگانے لگی۔ اتنے میں گلی میں کوئی کھلونے بیچنے والا آ گیا۔ جانتی تھی ماں پیسے کہاں رکھتی ہے، وہاں سے 20 روپے لیے، اپنے لیے گڑیا خرید لی، اس سے کھیلنے لگی۔
محلے کے سب بچوں کو دکھانے لگی میں نے گڑیا خریدی ہے 20 روپے کی۔ بہت خوش تھی، گڑیا سے باتیں کرنے لگی۔ تیری امی بھی نہیں ہیں، کتنے پیارے بال ہیں تیرے، میں تیرے بال صابن سے دھو کر کنگھی کروں گی۔ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ ماں ہاتھ میں ڈنڈا لیے آ گئی۔ آتے ہی عائشہ کو مارنے لگی۔ عائشہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ بالوں سے پکڑا، ایک بجلی کے کھمبے کے ساتھ باندھ دیا۔ محلے کی عورتیں کہنے لگی کوئی اللہ کا خوف کھا، کیوں بد دعا لیتی ہو اس بچی کی؟ ستیلی ماں محلے کی عورتوں کو گالیاں دینے لگی، چیخنے چلانے لگی تم لوگ اس کو بگاڑ رہے ہو، 100 روپے چوری کر کے لے گئی ہے، پہلے بھی کتنی بار چوری کی ہے اس نے۔ عائشہ روتے ہوئے بولی امی بس 20 روپے لیے تھے، گڑیا خریدی ہے۔ ماں نے منہ پہ تھپڑ مارا، منحوس چپ کر، محلے والے کیا کرتے؟ آخر فسادی عورت تھی۔ عائشہ کا باپ بھی بے غیرت تھا۔ پھر محلے والوں نے ہاتھ جوڑے عائشہ کو کھلوایا۔ ایک آدمی عائشہ کے باپ سے کہنے لگا اگر تم نہیں پال سکتے تو مجھے دے دو، میں پال لوں گا، میری بھی تو ایسی بیٹی ہے، اس کے ساتھ عائشہ بھی پل جائے گی۔ لیکن باپ بولا یہاں عائشہ بھی خوش ہے اور اس کی ماں بھی، اگر اس کی ماں اس کو مارتی ہے تو اس کی بھلائی کے لیے مارتی ہے نا، اور آپ لوگ ہمارے ہمدرد نہ بنے، دوبارہ ہمارے گھر نہ آنا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ کوئی ایسا دن نہ تھا کہ ماں عائشہ کو مارتی نہ تھی، وہ جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ 5 بار حمل ضائع ہوا اور الزام عائشہ پہ لگا دیتی، کہتی یہ منحوس جب تک اس گھر میں ہے میرے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ ایک دن ہسپتال سے گھر آئی، کہنے لگی جا کھانا بنا جا کر۔ عائشہ کہنے لگی مجھے کھیلنے جانا ہے۔ ماں نے چلا کر کہا میں کہہ رہی ہوں کھانا بنا۔ عائشہ اٹھی باہر جانے لگی، مجھے کھیلنا ہے۔ ماں نے عائشہ کو تھپڑ مارا، وہ دیوار کے ساتھ ٹکرائی، پھر مارنے لگی۔ آج تیری کہانی ہی ختم کر دوں گی۔ آج بھی میرا بچہ تمہاری وجہ سے دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو گیا۔ عائشہ کو لوہے کی راڈ سے مارنے لگی، سر پہ لگا خون بہنے لگا، دونوں بازوں کی ہڈیاں توڑ دیں، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس بار کوئی محلے والا چھڑانے نہ آیا۔ سب کہنے لگے مرنے دو، چلو بیچاری مر کر ہی سکون پائے گی۔ عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں فون پہ نہ جانے کس سے باتیں کرنے لگی۔ محلے کے ایک لڑکے نے ہمیں فون کیا، بتایا سر یہاں ایک بچی پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ستیلی ماں اور سگا باپ مارتے ہیں اس بچی کو، 7 سال کی بچی ہے۔ ہم دوسرے دن وہاں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، عائشہ کے چاچا نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے، چکن فرائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، باقی سب دھوپ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ وہ بچی کوئی اور نہیں عائشہ تھی۔ میں پاس گیا، عائشہ مجھے دیکھنے لگی۔ ہماری پوری ٹیم نے سب کو روک لیا باہر جانے سے۔ عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہائے ربا، 7 سال کی معصوم عائشہ۔ میں نے پوچھا بیٹی کھانا کیوں بنا رہی ہو، امی کہاں ہیں؟ عائشہ شاید ڈر رہی تھی۔ میں نے گود میں اٹھایا، ماتھے پہ بوسہ کیا، بیٹی نہ ڈرو، ہم آپ کو گڑیا، کھلونے، جوس بہت کچھ لے کر دیں گے۔ چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ میں نے ہاتھ لگایا، میری بچی کس نے مارا آپ کو؟ ستیلی ماں کی طرف دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، امی نے مارا ہے۔ اتنے میں ایک ساتھی جوس کا ڈبہ لے آیا۔ عائشہ کہنے لگی مجھے کھانا کھانا ہے۔
کل سے امی نے کھانا نہیں دیا۔ اس کے دونوں بازو زخمی تھے، کافی گہرے زخم تھے۔ میں نے عائشہ کے ہاتھوں کو چوما۔ بہت مارتی ہیں امی۔ عائشہ رونے لگی۔ ہاں میں سر ہلایا۔ چاچو ادھر بھی مارتی ہے۔ پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، انگنت زخموں کے نشان تھے۔ وہ معصوم سا چہرہ، پیاری سی بچی، موتی کی طرح بہتے آنسو۔ چاچو بہت مارتی ہیں امی۔ نہ جانے کتنا درد دیا تھا اسے۔ پولیس کو بھی بلوا لیا تھا ہم نے، ماں باپ کو گرفتار کر لیا۔ سارے محلے والے گواہی دینے لگے، یہ عورت بہت ظالم ہے۔ اللہ کا عذاب نازل ہو اس عورت پہ۔ عائشہ کو پوچھا، بیٹی کہاں رہنا چاہتی ہو؟ امی پاپا کے ساتھ یا پھر ہمارے ساتھ جانا ہے؟ عائشہ آہستہ سے بولی، چاچو مجھے مار دیں، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ ہم نے عائشہ کو سینے سے لگایا، اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ نے عائشہ کی سن لی تھی، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کو نئے کپڑے کھلونے لے کر دیے، اسکول بھی جایا کرے گی۔ کیا عورت کا ایسا گھٹیا روپ بھی ہو سکتا ہے؟ ماں تو لفظ ہی جنت کا ہے، سوتیلی کیا ہو گئی، گھٹیا ترین بن جاتی ہے۔ باپ سے کیا شکوہ کرنا، ہر رشتہ تماشا لگتا ہے اب۔ عائشہ کو آئے ہوئے آج 7 دن ہو گئے، لیکن کوئی ماں باپ، چاچا چاچی، ماموں، نانا نانی کوئی حال تک نہ پوچھنے آیا اس کا۔ دعا کیا کریں، اللہ ایسی عورت کو ہدایت دے اور ایسی عورت کے سائے سے بھی بچائے رکھے۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر